آج بھی ہمارے ہاں اکثر یہ کام چلتا ہے، اکثر یہ دھندا ہمارے ہاں بھی چلتا ہے۔ لوگ عملیات کے نام پہ میاں بیوی کو جدا کرتے ہیں کہ ساس جو ہے وہ جاتی ہے کسی عامل کے پاس، پتہ نہیں کی ہو گیا میرا منڈا تے اپنی بیوی تو علاوہ ساہ بھی نہیں لیندا، پتہ نہیں انتری نے کر کی چھڈیا، بس جدوں دی آئی میرا منڈا میری تے گل سندا ہی نہیں، بس کوئی انجدہ کر دو کہ میرا پوتو دی گل نہ مننے۔ اچھا بہو جو ہے وہ ساس کے خلاف جاتی ہے کہ میرا خامن جو ہے میری بات تو مانتا ہی نہیں، ماں جو کہتی ہے بس ماں کی بات ہی مانتا ہے، ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اچھا بہو ساس کے لیے تعویذ کروانے کے لیے جاتی ہے، ساس اپنی بہو کے لیے تعویذ کروانے جاتی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس بات کو قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا اور کہا کہ یہ آج نہیں ہے بلکہ یہ صدیوں ہزاروں صدیوں سے یہ کام چلتا آ رہا ہے کہ جادوگر جو ہیں وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈلواتے ہیں، تفریق ڈالتے ہیں۔ اور فرمایا جو سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا مرکزی موضوع ہوتا تھا جادو سیکھنے کا، جادو سکھانے کا، وہ بھی یہی تھا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ جادو صرف اس لیے سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دیں۔ تو یہ جادو سیکھنا بھی حرام، جادو سکھانا بھی حرام، جادو کرنا بھی حرام، کفر ہے، کفر اس کو قرآن پاک نے کفر کہا۔ اللہ کریم نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کی صفائی یہ دی، فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، یعنی انہوں نے جادو نہ سیکھا ہے نہ سکھایا ہے، نہ جادو انہوں نے کیا ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، انہوں نے کام نہیں کیا یہ۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے جادو کو کفر کہا ہے، لیکن آج بھی نقش سلیمانی کے نام سے نقش تو مشہور ہے۔ اچھا وہ نقش سلیمانی کے نام سے نقش کیوں مشہور ہوا؟ وجہ یہی تھی جو بات یہودیوں تک پہنچی کہ سلیمان علیہ السلام نقش کیا کرتے تھے، تعویذ دیا کرتے تھے، ان کی کرسی کے نیچے سے جادو والی کتابیں نکلی ہیں۔ تو نقش سلیمانی کے نام سے آج بھی نقش موجود ہے، مسلمان بھی کر رہے ہیں، غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی نقش سلیمانی موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو نقش کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی ایسا کام نہیں کرتے، اللہ کے نبیوں نے ایسے کام نہیں کیے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ تو وحی الہی کے تابع ہوتے ہیں۔ تو یہ عملیات جو ہیں ان کو ایک حد تک سیکھنا جائز ہے، ایک حد تک سیکھنا جائز ہے۔ عملیات کون سے؟ قرآنی آیات کے یا اسماء الہیہ کے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے عمل جو ہیں۔ ایک حد ان کی کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ انسان قرب الہی حاصل کر سکے یا اللہ کی مخلوق کا بھلا کر سکے، ایک بس حد ہے اس کی۔ اگر وہ عملیات صرف اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرے، کسی کا کاروبار بند کرے، کسی کا رشتہ توڑوا دے، کسی کا رشتہ کروا دے، اگر وہ فتنہ و فساد کے لیے جادو کرتا ہے، عملیات کرتا ہے، تو پھر یہ باطل ہے، پھر اس کے لیے یہ خیر کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ قیامت کے دن ایسا شخص جو ہے وہ شیاطین کی صف میں سے اٹھایا جائے گا اگر وہ اپنے عملیات کو بے راہ روی کے طور پر لے کر جاتا ہے۔ اور آج کل کے دور میں جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے دور میں اس چیز کو فروغ نہیں دینا چاہیے، تعویذ دھاگے کو۔ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ جو ہے نا وہ کام ہو جائے ہمارا، شارٹ کٹ کے چکر میں لوگ اتنا آگے گزر چکے ہیں کہ نعوذ باللہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ عاملین جو ہیں وہ خواتین کو کہتے ہیں جو قرآن نیچے رکھ کے اس کے اوپر نہا لو تمہیں بیٹا پیدا ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بڑے ایسے واقعات ہیں کہ قرآن نیچے رکھو، قرآن کے اوپر کھڑے ہو کے نہا لو، اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عملیات کے اندر جب بندہ ایک پھنس جاتا ہے اور اس کا کامل یقین ہی عملیات پہ ہو جاتا ہے، پھر سمجھیں وہ شرک کی وادی میں داخل ہو گیا، اللہ سے اس کا یقین اٹھ گیا۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ میں اکثر یہ جملہ استعمال کرتا ہوں کہ میرے ایک 2 انچ کے ٹکڑے پہ لوگوں کو بڑا یقین ہے، میں اس کے اوپر لکھ کے دے دوں جو مرضی، ٹھیک ہے جی بس اس پہ یقین کر لینا ہے۔ یہ جو 6666 آیتیں ہیں ان پہ کوئی یقین نہیں، اللہ حکم الحاکمین پہ کوئی یقین نہیں ہے۔
آج کل 75 بلکہ اگر 95% میں کہوں تو سچا ہوگا کہ لوگوں کا تعلق بس یہی ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہمیں روٹی دے دے، اللہ ہمیں زندگی دے دے، بس باقی اللہ کا کوئی حق ہم نہیں پہچانتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بالکل دور ہو چکے ہیں۔